الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد احسان عظیم ہے کہ جس مالک کریم نے آج نامہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی والدہ صاحبہ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب اس بچے کو دوائی دیتے ہیں اور وہ بچہ اپنی ماں لے کر اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے اور اس بچے کو دوائی پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنی ماں کو پتہ ہے کہ یہ دوائی ہے بڑی کڑوی، اس کے باوجود بھی ماں کوشش کرتی ہے، بچے کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ دوائی اس کے منہ کے اندر زبردستی ڈال دیتی ہے، اور جیسے جیسے دوائی اس بچے کے پیٹ کے اندر جا رہی ہوتی ہے ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ دوائی بچے کو پسند نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی ماں خوش اس لیے ہوتی ہے کہ دوائی بچے کے پیٹ کے اندر جائے گی تو اس بچے کو رب کریم شفا عطا فرما دے گا۔ ماں اس لیے خوش ہوتی ہے۔ ماں کا یہ پیار ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، اور ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے جلد از جلد جو ہے شفا یاب ہو جائے۔ رب کریم جو ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ رب کریم اپنے بندے کو کبھی بھی تکلیف کے اندر نہیں دیتا، یہاں تک کہ رب تعالیٰ کے بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندے کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کی چبھنے کی جو تکلیف ہے اس پر بھی رب کریم اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس پر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بندے کو بخار ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو، بہار کا موسم تھا، پتجھڑ کا موسم تھا، درخت کے پتے جب جھڑتے ہیں تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے درخت کے پتے پکڑ کر ٹہنی ہلائی، درخت کے پتے گرے تو حضور نے فرمایا صحابہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب کریم اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس پر بھی رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک جو ہے ہماری شفا یابی کے لیے آیا ہے، اور ہم بیمار ہیں گناہوں کے، تو ہماری اس بیماری کو دور کرنے کے لیے رمضان مبارک کو رب کریم نے 11 مہینوں کے بعد ہمارے درمیان میں بھیجا ہے۔ رحمت کا اشرہ جو ہے وہ جاری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یوں کہا کہ صحابہ تمہیں معلوم ہے، یوں فرمایا کہ صحابہ تمہیں معلوم ہے غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ دنیا کا بھی ایک غریب ہے اور آخرت کا بھی ایک غریب ہے، تو تم لوگ اس بات کی دعا کرو کہ دنیا کی غریبی بندے پر آ جائے تو بندے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس پر صبر شکر کے ساتھ اس بندے کو زندگی بسر کرنی چاہیے کہ رب کریم نے جس حال کے اندر اس کو رکھا ہے رب کو بہتر معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس حال کے اندر رکھنا ہے۔ رب تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو سواری دوں اور اس کے اسباب مہیا نہ کروں، پیٹرول کے پیسے اس کو نہ دوں۔ رب کریم کبھی بھی نہیں چاہتا، رب کریم پہلے اس کے پیٹرول کے پیسوں کا انتظام کرتا ہے پھر اس کو سواری عطا فرما دیتا ہے۔ رب کریم مسبب الاسباب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ صحابہ ایک آخرت کا بھی غریب ہے، ایک شخص آخرت کا بھی غریب ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس نے حج بھی کیا ہوگا،
نوافل بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، نمازوں کا پابند بھی ہوگا، اس نے ڈھیر ثواب کما لیا ہوگا۔ اور جیسے ہی قیامت کا روز ہوگا اور جیسے ہی جزا اور سزا کا وہ دن آئے گا تو رب کریم کے ہاں سے یہ حکم جاری ہوگا کہ اس بندے کو سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ان لوگوں کو بھی بلایا جائے جن لوگوں کی یہ بندہ دل آزاری کیا کرتا تھا، دل دکھایا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور ساتھ ہی چغلی غیبت کرنا شروع کر دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا ساتھ ہی لوگوں کی دل آزاری کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا تانا تشنی شروع کر دیتا تھا، یہ شخص لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈتا تھا، لوگوں پر باتیں کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور ان لوگوں پر جن پر وہ باتیں کرتا تھا، جن پر زیادتی ہوتی تھی وہ برداشت کرتے تھے، ان کو بھی سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ جس کے پاس حج کا بھی ثواب ہے، زکوٰۃ کا بھی ثواب ہے، روزوں کا بھی ثواب ہے، صدقہ و خیرات کا بھی ثواب ہے، اس کا یہ ثواب اس سے لیتے جاؤ اور جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کو دیتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ سارا اپنا ثواب سب کو تقسیم کر چکا ہوگا۔ تو اب ثواب ختم ہو جائے گا، لیکن جن بندوں پر اس نے زیادتی کی ہوگی وہ بندوں کی تعداد بڑھ رہی ہوگی اور وہ زیادہ ہو رہے ہوں گے، ہر شخص اپنا اپنا حق مانگ رہا ہوگا۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آخر کار کیا ہوگا؟ جب ثواب بھی کم ہو جائے گا تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اب جو سامنے کھڑے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان سے ان کے گناہ لے کر اس کے پلڑے میں ڈال کر اس کو داخل جہنم کر دیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو غربت ہے، دنیا کا جو غریب بندہ ہے، اس کا تو آخر نہ آخر گزر بسر ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو آخرت کا غریب ہے، جو نیکیاں دے کر لوگوں کے گناہوں کو لے کر جہنم کے راستے پر اس کو دھکیل دیا جائے گا، آخرت کی غریبی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دنیا کی غریبی اور دنیا کا وقت جو ہے یہ تو نکل ہی جاتا ہے اور نکل ہی جائے گا، بالآخر پھر ایک دن موت کی آواز آ ہی جائے گی، ہچ کی ایک بہانہ بنے گی، سانس کی مالا جو چل رہی ہے وہ ٹوٹ ہی جائے گی، دنیا سے ہم چلے ہی جائیں گے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا معلوم کس کی سانس کی ڈوری کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ایک گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے، چند منٹوں کے بعد ختم ہو جائے، یہ ڈوری نے ٹوٹ ہی جانا ہے۔ لیکن دعا ہر وقت یہ مانگتے رہیں کہ مالک اس دنیا کے اندر بھی مجھے غربت سے بچا، مفلسی ناداری سے بچا، رب کریم مجھ پر ایسی کرم نوازیاں فرما کہ میں تیرے غریب بندوں کے کام آ سکوں، جو تیرے بندوں کی میں مدد کر سکوں، ایسا مجھے عطا فرما۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یوں فرمایا کہ صحابہ یہ دعا کیا کرو، کون سی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک و مولا میری دنیا بھی آپ صحیح بنا دے، اچھی بنا دے، اور میری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ رب کریم رمضان مبارک کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔